اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ یہ ایام ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، جہاں پر جناب سیدہ کی سیرت پر آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں اور علماء کرام اور مذہبی شخصیات اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں، اور آپ کی زندگی کے پہلو کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے، ہر پہلو پر۔ یہاں پر رک کر میں ایک آپ لوگوں کی خدمت میں ایک خواتین کے متعلق جو مسئلہ ہے، جو ایک اشتباہ ہے بہت بڑی ایک کمیونٹی کا خواتین کی طرف سے، اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ مغرب زدہ کچھ ذہن اذہان اور ان سے لبریز افراد کا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے، اور اسلام کے اوپر ایک تہمت ہے کہ اسلام جو ہے وہ خاتون کو مرد کے مساوی نہیں سمجھتا ہے، مرد کے برابر نہیں سمجھتا ہے، یا حقوق مرد کے برابر نہیں سمجھتا۔ اگرچہ یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور بات کرنی بھی چاہیے انشاءاللہ۔ اگر موقع ملا، خداوند عالم نے توفیق بخشی، تو اس کے اوپر ایک جو ہے وہ پوری ایک بات کریں گے کہ اسلام نے کون کون سی ترجیحات خواتین کو دی ہیں، ان کو حقوق دیے ہیں۔ میراث کے مسئلے کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے یا دیگر جتنی بھی چیزوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈسکس انشاءاللہ کریں گے۔ آج آپ کی خدمت میں صرف ایک نقطہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیا مرد و خواتین کو اللہ نے ایک جیسا ذکر کیا یا نہیں کیا ہے؟ جب کہ ہم غور سے قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و خواتین کو برابر جو ہے وہ درجہ دیا ہے اور برابر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی ذمہ داریاں مختلف جو ہے وہ پہلوؤں سے اور ان کی خلقت کے اعتبار سے رکھی ہیں، بلکہ بعض جگہ پر خاتون کو ترجیح دی گئی ہے مرد کے اوپر۔ اور اسی طرح جو ان کی جسمانی ساخت ہے، اس میں بھی جو ہے وہ بعض چیزوں میں خاتون جو ہے وہ مرد سے قوی تر ہے اور آگے ہے۔ مثلا جو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یعنی ان المسلمین والمسلمات، بے شک مرد جو ہے وہ مسلمان اور خواتین مسلمان، یعنی مسلم خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کا درجہ برابر ہے۔ اسی طرح والمومنین والمومنات، خواہ جو ہے وہ مرد مومن ہو یا جو ہے وہ خاتون مومنہ ہو، ایک ہی بات ہے، ایمان میں برابر ہیں۔ خاتون ایماندار ہے، با ایمان ہے، تو اس کا وہی درجہ ہے اگر ایک مرد جو ہے وہ با ایمان ہے۔ والقانتین والقانتان قانتات، اسی طرح جو ہے وہ نماز شب پڑھنے والے مرد اور رکوع و قنوت کرنے والی خواتین ایک جیسی ہیں۔ اگر مرد جو ہے وہ نماز شب پڑھے گا تو جو ثواب اور درجہ اسے ملے گا، اگر ایک خاتون پڑھتی ہے تو وہی ثواب اور درجہ اسی کو ملے گا۔ الصادقین والصادقات، اگر ایک مرد صدقہ دیتا ہے کہ جو درجہ، جو رفت، جو عزت و احترام و اکرام اللہ کے ہاں اس کا ہوگا، والصادقات، جو خواتین اگر دے گی تو وہی عزت و مقام اسی خاتون کو بھی وہی حاصل ہوگا۔ الصابرین والصابرات، صبر کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی خواتین یہ بھی برابر ہیں۔ اگر ایک مرد صبر کرتا ہے کسی چیز کے اوپر، مشکلات کے اوپر، تو اس کو جو درجہ ملے گا، اگر خاتون کرتی ہے تو خاتون کو بھی وہی درجہ جو ہے وہ ملے گا۔ والخاشعین والخاشعات، اسی طرح جو ہے وہ خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں برابر ہیں۔ اگر ایک خاشع مرد ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایسا نہیں ہے کہ اس کا درجہ کوئی اور ہے، اور اگر خاتون ایک خاشع اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا درجہ کم ہے، نا، خاتون خاشع ہے تو اس کا درجہ بھی ہے اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک مرد کا ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اسی طرح جو ہے وہ والصائمین والصائمات، اسی طرح جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ سچ بولنے والوں کا کہا گیا تھا، صادقین والصادقات، یعنی اگر ایک مرد سچا ہے تو جو درجہ اس کا ہے، اور
وہی درجہ خاتون کا ہے. اور اب یہ ہے صدقہ، اگر خاتون صدقہ دیتی ہے تو وہی جو درجہ مرد کا ہے تو وہی خاتون کا ہے. والصائمین والصائمات، اسی طرح اگر مرد روزے دار ہے تو جو اجر و ثواب اسے ملے گا، اگر خاتون ہے تو وہی اجر و ثواب خاتون کو بھی ملے گا. والحافظین فروجہم والحافظات، اسی طرح جو ہے وہ مرد اگر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جو درجہ ان کا ہے وہی اگر خواتین اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہیں تو وہی درجہ ان کا ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اگر ہیں تو جو درجہ اللہ کے ہاں ان کو ملے گا وہی درجہ ایک خاتون کو بھی اللہ کے ہاں ملے گا. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسا نہیں کہا کہ جو ہے وہ اگر یہ سارے کام مرد کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا اور خاتون کرے تو خاتون کو جو ہے وہ اجر نہیں دیا جائے گا. نہیں، بلکہ خاتون کو بھی وہی درجہ دیا جائے گا اللہ کے ہاں جو مرد کو دیا جائے گا. دونوں اس میں مساوی ہیں، اسلام نے تو مساوی رکھا ہے. اگر کسی جگہ پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ معاشرتی طور پر تو ہو سکتی ہے، اسلام کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے عورت کو جو ہے وہ درجہ زیادہ دیا ہے. اللہ نے ذکر بہت ساری جگہ پہ اکٹھا کیا، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا مذکر ہو، کوئی بھی آپ میں سے ان میں سے مومن ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ آخرت میں جو ہے وہ عطا کریں گے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ کے یہاں مذکر و مؤنث ایک جیسے ہیں. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے جب کسی نے یہ پوچھا، اور یہ شہرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ من عبرہ، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس سے نیکی کروں، تو حضور نے کیا فرمایا، اپنی ماں سے. پھر اس نے پوچھا، پھر کہا اپنی ماں سے، پھر پوچھا تیسری بار کہا جو ہے وہ اباک، اپنے باپ سے، تمہارا جو باپ ہے اس سے نیکی کرو. یعنی پہلے 2 مرتبہ ماں سے کہا گیا، عورت سے کہا گیا، خاتون سے کہا گیا. اسی طرح جو ہے وہ جب ایک شخص نے، یہ بھی ایک واقعہ مشہور ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور سے ایک جو ہے وہ مرد نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں جو ہے وہ ضعیفہ ہے، اور ماں جو ہے وہ ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی ہے، وہ چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی. میں جب کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں اسے، جب اٹھتا ہوں تو پہلے اس کے ہاتھ پاؤں صاف کرتا ہوں، اس کے جسم کو صاف کرتا ہوں اور لباس تبدیل کرواتا ہوں، اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ جو ہے وہ غذا نہیں کھا سکتی ہے تو اپنے پہلے دانتوں میں اپنے منہ سے غذا کو جو ہے وہ چباتا ہوں اور اسے نرم کرتا ہوں. نرم کرنے کے بعد اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں تاکہ وہ غذا جو ہے وہ کھا سکے. اور اس کے بعد میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر پیدل جو ہے وہ اس کو حج کروایا ہے. یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا، کہا جاتا ہے کہ تو نے جو ماں کی ایک رات جو ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. یہ خاتون کی ایک عظمت ہے اسلام کی نظر میں، اور خاتون نے ایک جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ دیا ہے، یہ مرد سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے. جس طرح کہ کہا گیا کہ خاتون کے قدموں تلے جو ہے وہ جنت ہے، یہ ساری خواتین کی جو ہے وہ چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض اعتبار سے جو ہے وہ مرد قوی ہے، اس وجہ سے اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں. مرد جسمانی اعتبار سے قوت رکھتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ایسا جسم اور اس کی ایسی ساخت بنائی ہے تاکہ وہ کام کر سکے، سختی گرمی کو جو ہے وہ برداشت کر سکے، باہر سے کمائے اور لائے، اور جو ہے وہ اپنے بچوں کا اور اپنی زوجہ کو اچھے انداز میں ان سب کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر سکے. اور خواتین کے اندر پیار و محبت اور جذبات کا جو مجموعہ ہے خاتون، اس کو اس کی ساخت الگ ہے خاتون کی، نہ کہ عقلی اعتبار سے کوئی عورت کم ہے یا مثلا جو ہے وہ باقی چیزوں کے اندر کم ہے. اسی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ مرد سے خاتون بہت قوی ہوتی ہے. مثلا ان میں سے ایک چیز ہے صبر کرنا. صبر جو ہے وہ صبر بنسبت مرد خاتون میں زیادہ ہے. وہ آپ کہیں کسی پہلو میں بھی دیکھ لیں، جیسا کہ ایک کہاوت مشہور ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مرد ایک بچے کی طرح ہے، اور واقعاً مرد جو ہے وہ جتنا بوڑھا ہو جائے، جتنا بڑا ہو جائے، وہ ایک بچے ہی کی طرح رہتا ہے گھر کے اندر. اور آپ دیکھ لیں خاتون اس میں بڑی صابرہ ہوتی ہے اور صبر کرنے والی ہوتی ہے. آپ وہ
بچے کی ولادت سے آپ دیکھ لیں تو اس میں جو خاتون کا صبر اور استقامت اور وہ برداشت جو مرد میں ایک میں نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ گھر کے اندر جو آئلی خواتین ہیں اور زندگی آئلی انسان کی ہے اور معاشرے کی ہے، اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو خاتون جو ہے وہ بہت بڑی صابرہ ہے۔ خاتون آپ دیکھیں کہ گھر کا سارا کام کرتی ہے اور پہلے بچوں کو اور شوہر کو اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہے اور صبر کرتی ہے، اور آخر میں جا کے اپنا کھانا جو ہے وہ خود جو ہے وہ کھاتی ہے۔ تو یہ اس میں دیکھیں کہ خاتون اس میں برداشت کرنے کی یہ قوت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خاتون کے اندر جو ہے اور بہت ساری قوتیں جو ہے وہ مرد سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ایک بچے کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچہ ضد نہ کرنے لگ جائے اگر اسے ٹائم پہ کھانا نہ ملے، ٹائم پہ دودھ نہ ملے یا ٹائم پہ اور کوئی چیز نہ ملے، اسی طرح مردوں کو بھی اس لیے کہا گیا کہ گھر کے اندر مرد بچے ہوتے ہیں کہ ان کے ٹائم پہ ان کے کھانے کا، ان کی ساری چیزوں کا جو ہے وہ بندوبست رکھا جائے۔ اور بہترین خواتین وہی ہوتی ہیں اور ہیں جو ان کا ہر چیز کا جو ہے وہ خیال رکھتی ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسا نقطہ تھا جو آپ کی خدمت میں لانا چاہتا تھا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔